ولا جسیم ملا ولا جسیم قسمت وقسملا ولا فريق في كفرك ولا مسيل مثل مثال ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وملكه 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 وشمسه وقمره وارضه وسميعه وسماءه وعده ومناه ومرة ومنزاه ومولى بالجلال وعده ومشركه في ذاته وعده وحياته وصفاته وأزواجه أو كلامه متفردا متفكرا متنبرا متنبرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعتنا وسيد جماعتنا وسيد رضافتنا ونورنا ونور سيدنا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا وشهدنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وحفظنا وعظيمنا ويرحمنا وموتنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وأهدنا ومؤمننا وأننا وأجعلنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی آل محمد صلی علی آل محمد صلی علی من آل محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی مال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نبی لباس محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جبن جبن عثمان محمد صلی علی ذریۃ محمد صلی علی محمد صلی علی وجد جلال قبر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله السميع العليم من العظيم الوجه الكريم والسلطان الكريم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان الليل الذين وكفيه ونفسه ونفسه وحمده بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے معبود ساری مطلوب باقا نامدار بندی تاجدار تاجدار وجم مخ بنی آدم 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 رسول خیر رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ جہاں اس میں نیک لوگ جلوہ فرما ہیں وہاں کے اندر حضرت علامہ حافظ قاری غالب حسین اکبر صاحب کی جلوہ فرما ہیں جو اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض پر انجام دے رہے تھے. یہ ان کی طرح نوازی ہے کہ یہ اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض پر انجام دے رہے ہیں. ادروائز یہ بہت بڑے علامہ ہیں, حافظ ہیں, قاری ہیں اور ان کے اندر کافی جہاد ہیں کہ یعنی تلاوت بھی کرانی ہو تو خود ہی کر لیں گے, نعت پڑھنی ہو تو آواز زبردست ہے, تقریر کرانی ہو تو مقرر بھی زبردست ہے. تو ان کی طرح نوازی ہے کہ انہوں نے قیمتی وقت دیا اور آگے آج کی ہماری یہ جو محفل ہے یہ یوم علی پہ ہے, یعنی علی کی شان بیان کرنی ہے میں نے اور آپ لوگوں نے سنی. آپ لوگوں میں تقریر کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے گجرات کے اندر. تو میں پاکستان میں پھرتا ہی رہتا ہوں, لیکن آپ کے یہاں مطلب لوگوں کو لگن پڑی. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ مولوی بدل بدل کے اپنی مسجد میں بلاتے رہتے ہیں اور یہ بدل بدل کے بلانا بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر لگن ہے اور آپ کو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ذوق کو بڑھاتا ہی رہے. قرآن میں رب نے کہا تو کبھی شروع ہو گئی. رب نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے. اب اس میں دو باتیں ہیں, ذکر کیا ہے اور ذکر والے کون ہیں.
اللہ کہتا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں تو ذکر پھر ذکر والے، جب یہ دونوں معلوم ہو جائیں گے تو آسانی ہو جائے گی آیت کا ترجمہ کرنے میں۔ ذکر کیا ہے تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کے ذکر کیا ہے، اس ذکر سے مراد کیا ہے، تو قرآن کہنے لگا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اس ذکر کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر سے مراد قرآن، ان ہوا الا ذکرا للعالمین، وہ جو ہے قرآن کے ذکر ہے عالمین کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر قرآن کی زبان میں قرآن ہی کو کہتے ہیں ذکر۔ تو اب اہل ذکر کون ہیں؟ ذکر کا معنی تو پتہ چل گیا کہ ذکر کہتے ہیں قرآن کو۔ تو اب اہل ذکر کون ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے مولا علی یہ بتاؤ کہ یہ اہل ذکر کون ہیں؟ تو مولا علی نے کہا نحن اہل ذکر، ذکر والے تو ہم ہی ہیں۔ تو ذکر قرآن، اہل ذکر مولا علی۔ اب قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اور علی القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، اور یہ سنگت اتنی قریبی ہے کہ علی جب کھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو ایک رکعت پہ پاؤں رکھتا ہے تو دوسری رکعت پہ پاؤں نہیں جاتا کہ قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ کوثر میں ہم جب فرما ہوں گے تو اس وقت قرآن جب آئے گا تو علی اور قرآن اکٹھے آئیں گے۔ تو قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ جب قیامت کا دن ہوگا تو علی قرآن سے جدا نہیں ہوگا، قرآن علی سے جدا نہیں ہوگا۔ حوض کوثر میں جب آئیں گے تو قرآن اور علی اکٹھے آئیں گے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علی سے جا کے پوچھ لو، علی ہر شے کو جانتا ہے۔ اب علی نے یہ کہا کہ خدا کی قسم ہے کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں کہ جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ وہ رات کو اتری یا دن کو، وہ پہاڑی علاقے میں اتری یا میدانی علاقے میں، وہ کہاں اتری میں یہ جانتا ہوں اس آیت کو۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ میں جانتا ہوں کہ فیما نزلت علی من نزلت وحینا نزلت، کہاں اتری، کس کی شان میں اتری اور کس پر اتری، یہ تمام کی تمام باتیں میں جانتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا اب میں اگر ایسے پڑھ پڑھ کے علی کی شان بیان کرنے لگا تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ قرآن کی 300 آیات علی کی شان میں ہوتے ہیں۔ وہ ابھی 300 آیات سے گفتگو کروں گا تو نہ تو میرا گلا بھاگ دے رہا ہے، گولی کھا کے آپ کو تفصیل سنا رہا ہوں، یہ میں بھی ہے۔ تو تھوڑی سی جتنا بھی ہے ہمارا دماغ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں تو سنیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھوٹے سے تھے، لباس بشر کی بات کرتا ہوں، آپ کے ابو تو پہلے ہی چلے گئے، دادا نے آپ کو پالا۔ دادا سے اجازت لے کے گئی تھی بہو کہ میں جانا چاہتی ہوں اپنے خاوند کی قبر سے، مجھے آج وہ روز یاد آ رہے ہیں۔ سرکار کی عمر تھی 6 سال، اس وقت لباس بشر کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار کی ننھی سی انگلی پکڑی تو سرکار کو لے کے مدینے چل پڑ گئی۔ مدینے گئی تو رستے میں بیمار ہو گئی، بیمار جب ہوئی تو وہیں آپ آخری لمحات آ گئے، آپ کو معلوم ہو گیا جب میں دنیا سے جانا چاہتی ہوں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو سرکار 6 سال کی لباس بشر کی عمر ہے، ماں کے قریب بیٹھے ہیں، جب ماں کو روتا دیکھا تو خود بھی رو پڑے، ماں کو روتے جب دیکھا تو خود بھی رو پڑے کہ بچہ جب ماں کی کبھی روتے ہیں تو سوچتا نہیں کہ وجہ کی ہوئی ہے، بس ماں رو رہی ہے جو بھی روے گا۔ سرکار کی آنکھوں سے جب اترو آئے تو ماں کو برداشت کرتی تو پتروں کے سامنے روے۔ جب سرکار روئے ماں نے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی بیٹے نہ رو، تیرا نام میں نے محمد رکھا تھا، میں پہ تکنیا ساری دنیا تیرے قدمان کی آوے گی، روتا کیوں ہے، تیرا نام میں محمد نہیں رکھا، ساری دنیا تیریا تعریفاں کرے گی، میرے پترا نہ رو، تیریا اکھاں دی اتھرو میں تک نہیں سکتی۔ بس چند گفتگو چند جملے بولے کہ روح کم سے تو پرواز کر دی، ماں کا سایہ بھی اٹھا لے۔
احمد کے نال سرکار واپس آئے تو دادا نے پالیا عبدالمطلب نے. عبدالمطلب کا بھی آیا تقریباً 8 سال چھوٹ گیا. عبدالمطلب چاندی پاری ابو طالب کے حوالے کر گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ابو جال بھی ہے, ابو لہب بھی ہے, پر نہیں انہوں کے حوالے کر کے نہیں گئے, مولا علی کے باپ کے حوالے کر کے گئے. کیوں؟ اس کر کے کہ سرکار کے والد سے علی کے والد سکے برا کا نام بن ابو طالب کے حوالے کر کے گئے کہ تمہیں پالنا ہے. اور باقی حضرت ابو طالب نے حضور پالن کا حق ادا کر دیتا. جدوں تک سرکار گھر نہیں سن آتے ادو تک روٹی نہیں سن کھاتے. کیوں؟ 2 وجہ سن. سرکار نہیں آتے سن کہ پیچھے کھاتے سن تو بچے بوتے سن. حضرت ابو طالب دے کھانا جہاں نہ گھٹ جاتا سی, اور جس دن محمد مصطفیٰ نال بہ جاتے سن سارے رج جاتے سن, کھانا بچ جاتا. حضرت ابو طالب نے پالیا, علی دے پیو نے پالیا میرے نبی نو. میرے نبی کی عمر ہو گئی 30 سال. لباس بشر کی گل کرنا وا 30 سال عمر ہوئی کہ حضرت علی پیدا ہو گئے. حضرت علی پیدا ہوئے, سرکار کی عمر جب لباس بشر کی 40 سال ہوئی, مولا علی کی عمر 10 سال ہو گئی. سرکار نے اعلان نبوت کر دیا. سرکار نے اعلان نبوت کیتا. 30 سال میرے نبی کی عمر. مولا علی جب پیدا ہوئے, مولا علی کی بارگاہ کعبے کا طواف کر رہی ہے. کعبے کا طواف کرتے ہیں جب اترتے دے ہوئی, رب نے فرمایا جبرائیل عرض کی رب جلیل آخیا میرا گھر سے پا کے پر علی پیدا ہونے والا ہے. کعبے نو شک کر دے اسی ماں کو اندر ہی آ جا. مولا علی کی والدہ کو اندر بلایا اور علی کی ولادت مستدرک کتاب کا نام ہے, وہاں علی کی ولادت ہوئی. ایک گل ایسے سنو, حضرت عیسیٰ جب پیدا ہونے لگے تو عیسیٰ کی والدہ مریم کا رہدیاں نے مسیح تو اجرا محراب وہ رہدیاں نے, بچی نے تو بچ رہی, جوان ہوئی تو نوجوان نے تو جدو حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہونے لگی, رب نے فرمایا چلو مسیح جو باہر ہو جاؤ. بچال مہاد و علاج جس نحلت جب ڈرتے دے ہوئی عیسیٰ کی ولادت ہونے لگی, مسیح کے بچوں نکل گئی. وہ کھجور کے ڈونڈ کو جا کے بھیج دیتا. ربا عورت جدوں بچہ نہیں جنن والی ہوتی تو طاقتور ہوتی ہے, جدوں بچہ ہونے والا ہوئے عورت کمزور ہو جاتی ہے. ربا مریم نو رکھیا دیا بیت المقدس اپنی مسجد میں, جدوں عیسیٰ پیدا ہونے لگے تو مسجد کو باہر کر دیتا. تو جواب آیا پہلے مریم کے دل میں صرف ہمارا پیار تھا, اب 2 پیار ہو گئے ہیں اور ہم اپنے پیار میں کسی کو شریک برداشت نہیں کرتے. تو جب عیسیٰ پیدا ہونے لگا تو والدہ کو مسجد سے باہر نکال دیا, اور جب علی پیدا ہونے لگا والدہ کو مسجد کے اندر بلا لیا. کعبے میں بلا کے علی کی ولادت ہوئی. تو جب علی جوان ہو گئے, اس دن سرکار نے کہا علی تمہیں معلوم ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی تھی. تو سرکار سے فرمایا تمہاری والدہ تمہیں میرے پاس لے کر آئی کہ محمد جسے دیکھو یہ آنکھیں نہیں کھولتا. تو جب تم آئے میں نے تمہیں جھولی میں رکھا, جھولی میں جب رکھا تو میں نے دعابے بہن جو ہے وہ تیرے منہ میں ڈالا, تو تم نے ایک دم سے آنکھ کھول دی. تو علی یہ بتا تو نے اتنی دیر تک آنکھیں پہلے بند کیوں رکھی تھی؟ تو علی کا جوانی کے عالم میں جواب منازع ہو. مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے پتا کیوں آنکھیں بند رکھی تھی, میں نے اس لیے آنکھیں بند رکھی تھی کہ میں آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے محمد کو دیکھوں. میں نے آنکھیں اس لیے بند رکھی. تو علی نے آنکھیں کھولی سرکار کی گود میں, لیکن کچھ لوگوں کو بڑا اقرار ہے, کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کس طریقے سے بول سکتے ہیں گود کے اندر, یہ بات غلط ہے سراسر. میں نے کہا چلو علی سے تو تم کو خار ہے, علی کی شان بیان نہ کرو, کیونکہ علی کی شان بیان کرنا مومن ہونے کی دلیل ہے, اور علی سے بوجھ رکھنا کہ منافق ہونے کی دلیل ہے. صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہمارے پاس کسوٹی تھی, ہم کسی کو آزمانا چاہتے تھے کہ یہ مومن ہے یا منافق, تو ہم آزما لیتے تھے کہ اس کے من میں علی کا پیار ہے یا نہیں. علی کا پیار ہوتا تو مومن, علی سے بغض ہوتا تو منافق. بھائی علی سے تو دشمنی ہے, چلو کوئی بات نہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ علی بول نہیں سکتا, لیکن اتنی تو عرض کرنا چاہتا ہوں تم سے کہ علی آیا کس کی گود میں تھا؟ مصطفیٰ کی گود میں. تو مصطفیٰ کی طاقت تو مانو. نبی کا عالم یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پتھر آ جائیں تو پتھر بولتے نہیں ہیں, لیکن پتھر آ جائیں تو بولنے لگ جاتے ہیں. تو جس کے ہاتھ پہ پتھر بولنے لگ جاتے ہیں
بچہ اس کی گود میں نہیں بولے گا آگے. ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کس کے بولتے ہیں گود میں؟ حضرت مریم معصومہ ہیں، ان کی عصمت کی گواہی قرآن دیتا ہے. تو حضرت مریم جب اپنے بچے کو لے کے آئیں، 3 دن نبی عیسیٰ کی ولادت ہے، بات بشر کی بات کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو جب لے کر آئی تو عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ بولے. قرآن نقل کرتا ہے عیسیٰ بولے عبداللہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور میری ماں سے اعتراض کرنے والوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے رب نے نبی بنایا اور مجھے کتاب دے کے بھیجا. یہ قرآن نقل کرتا ہے. تو معصومہ کی ماں بیٹا بولا گود میں، تو معلوم ہوا کہ معصومہ ماں کے بچے گود میں بولتے ہیں، اور علی بچپن میں بولا. اندازہ لگا لو ماں کیا تھی اس کی. اب اعتراض نہیں کرنا تم نے. اب بچہ بولا گود میں، اندازہ خود لگا لو کہ عثمان کا کیا مقام ہے. حضرت علی 10 سال کی عمر ہوئی آپ کی. تو ایک دن حضور کو دیکھا کہ حضور اور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہے ہیں. تو مولا علی 10 سال کی عمر جو نے دیکھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا اے چچا تیرے بچے علی کو میں پالوں گا، علی کو گھر میں لے جائے. اب حضور انہیں پالتے ہیں، علی میرے نبی کے سائے میں پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. بڑی عجب بات ہے، دنیا کا دستور ہے بڑے درخت کے نیچے چھوٹا درخت نہیں پڑتا، لیکن قربان جانے سرکار کی بھی کیا چھاؤ ہے کہ آپ کے سائے میں جو بھی آیا وہ بڑا درخت بن گیا. اللہ اکبر جل شانہ. علی کو پالا میرے نبی نے پالا. علی کہتے ہیں میری عمر 10 سال ہوئی. 10 سال کی جب عمر ہوئی میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ میری بھابھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ عجیب قسم کے ارکان ادا کر رہے. میں نے پوچھا اے محمد جی کیا کر رہے آپ؟ بھائی یہ آپ کیا کر رہے؟ آپ نے فرمایا علی یہ وہ دین ہے کہ جس دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا، یہ اسی کا راستہ ہے، ہم اس کی نماز ادا کر رہے تھے. تو علی تو میرا دل نہیں کرتا کہ تو بھی اسی طرح کرے، تو بھی ان چیزوں کو اختیار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ جو لاکھوں منات ہوتا ہے یہ ان کے شریک نہیں ہے، یہ خدا بننے کے قابل نہیں. مولا علی نے کہا بھائی یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ پہلے میں نے کبھی سنی نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو بھی پھر کلمہ پڑھ لینا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لے. تو جس دن سرکار نے یہ جملہ تھا اس دن سوموار کا دن تھا. رات کے ٹائم مولا علی کہنے لگے بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہے جملے، میں صبح اٹھ کے ابو سے پوچھوں گا، جو ابو کہیں گے تو تب میں اس پہ عمل کر لوں گا. رات کو جب مولا علی ہوئے تو رب نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. صبح جب اٹھے مولا علی صبح اٹھ کے کہنے لگے، سیدھے کے کہنے لگے اے محمد اے بھائی بول رات کو آپ مجھے کیا کہہ رہے تھے؟ حضور نے فرمایا میں کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. مولا علی کہنے لگے بھائی پھر مجھے یہ کلمہ تم ابھی پڑھا ڈالو. مولا علی نے 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ دیا. جب کلمہ پڑھا آپ نے فرمایا ابھی کسی کو بتانا نہیں، تم نہیں ابھی بس تم ایک نماز ہمارے ساتھ مل کے پڑھتے رہو، کسی کو ابھی بتانا نہیں، اعلان نہیں کرنا. اب کیا عالم ہے کہ آسمان تلے خدا کے آسمان تلے 3 نماز ادا کر رہے ہیں، خدیجہ کبریٰ، مولا علی شیر خدا اور محمد مصطفیٰ 3 نماز ادا کر رہے ہیں. ایک دن آیت نازل ہوگی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محمد اپنے رشتے داروں کو ڈراؤ، انہیں تبلیغ کرو. اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بھیجا، جاؤ علی. حضرت بصری فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 15 سال ہو چکی تھی اس وقت. آپ نے کہا جاؤ علی جا کے لوگوں کو بلا کے لاؤ، جتنے بھی بنو طالب کے ہیں نا لوگ، انہیں سب مطلب کے ہیں نا جو، انہیں سب کو بلا کے لاؤ. مولا علی کے سب کو بلا کے لائے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ 120 آدمی تھے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ 30 آدمی تھے، ایک کتاب میں نے پڑھا کہ 40 آدمی تھے. ابن کثیر نے 30 اور 40 دونوں لکھا ہے. 40 آدمیوں کو مولا علی شیر خدا نے بلایا. 40 آدمی جب آ گئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب خطاب کرتا ہے انہیں پیغام پہنچانا ہے رب کا. تو 40 آدمی جب آئے تو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں کہ گھر کے اندر پاؤ اناج تھا، پاؤ گوشت تھا اور ایک پیالہ جو ہے وہ دودھ کا تھا.
40 آدمی بلائے اور ان میں سے ہر ایک آدمی جو ہے وہ ایک ایک بکرا کھانے کی طاقت رکھتا تھا اور ایک ایک بکرا کھا جاتا تھا، مگر اس دن سرکار کے پاس پاؤ گوشت، پاؤ اناج، ایک بدہنا دودھ کا، جب یہ تینوں چیزیں پڑھی ہیں میں حیران تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اے علی کھانا پکاؤ، تو میں پاؤ گوشت پکا کے ان 40 بندوں کے سامنے رکھوں گا کہ جن میں سے ہر ایک بندہ ایک بکرا سالن کھا جاتا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا علی جب کھانا پک جائے تو پہلے مجھے بتا دینا۔ تو علی فرماتے ہیں میں نے اس دن کھانا پکایا، پاؤ اناج، پاؤ گوشت، ایک بدہنا دودھ کا، پاؤ جو ہے وہ اناج کی روٹیاں پکا ڈالی، پاؤ گوشت جو ہے وہ پکا ڈالا، پاؤ گوشت بھی پک گیا، پاؤ اناج بھی پک گیا، بدہنا دودھ کا بھی پڑا ہے۔ میرا نبی اندر آیا، مولا علی شیر خدا سے کہنے لگے مولا علی ذرا رک جاؤ، میرے سردار نے سب سے پہلے گوشت کو چکھا، اس کے بعد اناج کو چکھا، آپ نے فرمایا علی جتنے بھی یہ لوگ آئے ہیں سب کے سامنے یہ کھانا رکھ ڈالو۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے سب کے سامنے کھانا رکھا، وہ 40 آدمی پاؤ گوشت کھانے لگے، سارے کے سارے شیر ہو گئے لیکن گوشت پھر بھی بچ گیا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بچ گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تبلیغ کرنے کے لیے، اب اس ایک ایک جملے سے غور ہو، سرکار کھڑے ہوئے، ابھی کھڑے ہی ہوئے تو نکر سے ابو لہب کھڑا ہو گیا، کہنے لگا وہ لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے، اس نے پاؤ گوشت میں ساروں کو سیر کروا دیا ہے سب بندوں کو، اسی بات پہ حیران ہو جاؤ، اس کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے۔ سب کے سب اٹھ کے چلے گئے۔ سرکار نے جب وہ جا رہے تھے تو سرکار نے کہا کل پھر دعوت میں کرتا ہوں، کل پھر آ جانا۔ اب جب یہ کہا تو جاتے ہوئے یہ جملہ سن لیا، جب گئے تو دوسرے دن وہ پھر آ گئے، مولا علی سے کہا، مولا علی سے کہا علی پھر پکاؤ، اب بھی گھر میں علی کہتے ہیں اتنی ہی چیزیں تھی، پاؤ گوشت، پاؤ اناج اور بدہنا دودھ کا۔ سرکار نے فرمایا پہلے میں چکھوں گا پھر انہیں کھلانا۔ جب وہ پک گیا تو پہلے کچھ چکھا پھر رکھا، سب کھا گئے پھر بھی بچ گیا۔ سرکار اب دوسرے دن پھر کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، جب ابھی بولنے ہی لگے تو ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس کی بات نہ سننا یہ جادوگر ہے۔ وہ سارے کے سارے ابو لہب کی بات سن کے باہر نکل گئے۔ جب جانے لگے تو سرکار نے کہا کل پھر آ جانا، کل میں پھر تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ ابھی ظالم دوسری بات نہیں سنتے، روٹی کھانے والی بات بڑی غور سے سن لیتے ہیں۔ اب تیسرے دن پھر سے آ گئے، تیسرے دن آئے، سرکار جب کھانا کھلا چکے، اب جب سرکار بولنے لگے ادھر سے ابو لہب کھڑا ہوا، ادھر سے علی کا باپ کھڑا ہو گیا، علی کے باپ ابو طالب کھڑے ہوئے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو ابو لہب بولنے لگا کہ اس کی بات نہ سننا، تو ابو طالب نے کہا، علی کے باپ نے کہا اس کو یا احمد، اب گدے خاموش ہو جا، تم یا محمد، اے محمد کھڑے ہو جاؤ اور تمہیں جو رب نے کہا ہے وہ تم بیان کرو اور لوگوں سنو، جب تک رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تک میرا بھتیجا محمد اپنی بات پوری نہ کر لے اس وقت سے کوئی تم میں کھڑا نہیں ہوگا۔ جب ابو طالب نے یہ جملہ کہا، علی کے باپ نے کہا، سب کے سب نیچے بیٹھے، جب نیچے بیٹھے اب محمد مصطفیٰ بولے، تو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، بات اتنی تھی، میرا نبی بولا، آپ لوگوں سے نقطے عرض کرنا چاہتا ہوں، چل میرا ایک اپنا آئیڈیا ہے، میں تصور دے رہا ہوں، سوچ دے رہا ہوں، وہ سنیے، دماغ میں آ جائے تو فاتحہ، نہ آئے تو کبھی بہتر ہے۔ بھائی پہلے دن ابو لہب نے میرے نبی کو بولنے نہیں دیا، بھائی ابو لہب نے بولنے نہیں دیا، نہیں شیطان نے بولنے نہیں دیا۔ ابو لہب کچھ نہیں بول رہا تھا، اس کے اندر شیطان بول رہا تھا۔ تو ابو لہب نے پہلے دن میرے نبی کو بولنے نہیں دیا، دوسرے دن میرے نبی کو بولنے نہیں دیا، تیسرے دن ابو طالب کھڑے ہوئے مصطفیٰ کی طرف سے کہ بھائی ابو لہب کو چپ کرا دیا کہ تم بول نہیں سکتا۔ تو میں عرض کروں اگر جملہ میرا تمہیں برداشت کر جاؤ تو بڑا زبردست جملہ ہے یہ، یعنی 2 دن شیطان کامیاب ہوا، نبی کو بولنے نہیں دیا، تیسرے دن شیطان قیامت تک کے لیے ناکام ہو گیا، مصطفیٰ کامیاب ہو گیا۔ تو ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، علی کے پاس کو کافر کرنے والوں، مصطفیٰ کو کامیاب بنایا کس نے؟ ابو طالب نے۔ تو رب تعالیٰ محمد کا کسی پہ، محمد سے کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے، لیکن ابو طالب کا، علی کے باپ کا احسان کر دیا میرے نبی پہ۔ کیوں؟ علی نے مجمع کا ساتھ دیا، علی نے مجمع کا ساتھ دیا، حوالے کیا محمد کے، تعریف کی ابو طالب نے۔ تو رب نے کہا اے نبی، اے محمد، تجھ پہ علی کے باپ کا احسان ہو گیا، اس نے مجمع کا ساتھ دیا، حوالے کر دیا تیرے، اب تو یہ احسان اتار دے، جب حج سے واپس
مدینہ خود کے اندر 1,24,000 صحابہ کا مجمع ہو تو مجمع کو کٹا کر حوالے کر دے علی کے اور اعلان کر دے من کن تو مولا ہو وہ علی کیوں مولا ہو، جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب میں نے کہا تمہیں اختیار حاصل ہے، مکمل بولو، جس طریقے سے بول سکتے ہو بولو، میں پابندی نہیں لگاتا، تمہارے بولنے سے کوئی پابندی نہیں ہے، بولو، تمہارے منہ میں جب تک دانت ہے بولو، جب تک تمہارے منہ میں زبان ہے بولو، تمہیں بولنے کا مکمل اختیار ہے، جمہوریت ہے، لیکن اگر تم ڈی سی کے خلاف بولو گے تو دفعہ چکالی ہے، تم مصطفیٰ کے خلاف بولو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف بولو دفعہ چکالی ہے، لیکن تو علی کے باپ کے خلاف بول تجھے کوئی پابندی نہیں ہے، پاکستان ہے نا، جمہوریت ہے بول، لیکن ایک جواب سنتا جا، علی کے باپ نے احسان کیا محمد مصطفیٰ میں، ایک جملہ رد کروں، علی کے باپ نے کہا واللہ لا یقومن احدکم، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی اٹھ کے جائے گا نہیں، اگر علی کا باپ کافر تھا مشرک تھا تو کس اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے؟ توجہ ہے ذرا، اگر مشرک تھا تو کس اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے؟ اچھا توجہ ہے ذرا، علی نے اور پھر اللہ جل شانہ حضرت ابو طالب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافی، میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے کہا میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا لیکن اعلانیہ نہیں پڑھا۔ ایک بات عرض کروں، ایک دادیا ہے بھائی ناریخ میں اضافہ اس کی مختار کے آنے کا فائدہ کیا اگر نئی بات نہ ملی ہو؟ توجہ ہے ذرا یار، جہاں بندہ کلمہ پڑھے کوئی مسلمان ہوتا ہے۔ میں نے بڑے لوگ دیکھتے ہیں، جب میں چھوٹا سا تھا جامعہ انڈیا میں پڑھتا تھا ساڑھے نال عیسائی جانے دینا وہ تو بڑا جلال ہوتا ہے، بڑا جوبن ہوتا ہے، بڑا جوش ہوتا ہے، کسی مسلمان بنا کے وہ روٹی جب اسی دوپہر کی لین جانا میس میں انہیں بھی روٹی لینا آ جانا، ابھی پا لگیا لینا مارنے میں چھتر آنا پڑ چلنا جدو انہیں پہلے تو چوانی لینی سارے کو اپنی چوانی جب چوانی کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، چوانی پڑھانی ہے پڑھ کلمہ، انہیں چوانی لے کے کلمہ پڑھنا ابھی بڑے خوش ہونا کہ مسلمان بنا سکتا ان تو بےمان سا ہی نہ ہو، لیکن کوئی گل نہیں ابھی بڑا خوش ہونا۔ پھر جس نے انہیں چوانی لے کے کلمہ نہ پڑھنا پھر لاکھ کی لینی چنگا اپنے بھی کٹ دینی ہوئی پڑھا کلمہ جو تک انہیں پڑھنا لینا ابھی ادو تک انہوں چھڑنا نہ اور وہ مسلمان ہوا وچوں نہیں تھی منے پتا چلیا کہ مسلمان ہوتا ہے جہاں وچوں منے اردو مننے والے مسلمان نہیں کہتے وچوں مننے والے کہتے ہیں۔ ایک گل عرض کرا کلمہ یہ میرے جملے میں ذرا برداشت کر دینا اور بہت نہ سننا، لوگ میرے جملے گھٹ سنتے ہیں اعتراض بہت کرتے ہیں۔ کلمہ اسلام نہیں، کلمہ دلیل اسلام ہے، پھر سن لو کلمہ اسلام نہیں، کلمہ دلیل اسلام ہے۔ تھی آ رہے ہو لوگوں میں ملا تمہوں رانا صاحب بٹ صاحب چوئی صاحب تھی مسلمان ہو واقعی ہو دلیل کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی آخو گے نا کہ جی میں سڑک سے پوچھا تھی مسلمان ہو آہو جی دلیل کی ہے تھی اسے نماز پڑھنی شروع کر دی نہیں نا، میں پوچھا مسلمان ہو آہو کی دلیل ہے تھی کہو ہے تو پچھنجا کا دیا میرے کول میں ہاتھ کی ٹکٹ لین چلا نہیں، میں آخر تھی مسلمان ہو آہو جی دلیل کی ہے میرے ہاتھ میں کراشن کو میں چل رہا ہوا جہاد کرنے جا رہا میں وہ جو ہے وہ سے زبان کھڑو گئی ہے اچھا ہے بھائی میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو بھائی یہ دلیلیں نہیں ہیں تم میں تم سے پوچھوں گا اسلام کیا ہے، تم مسلمان ہو تم کہو گے ہاں اللہ کا بدلہ ہے مسلمان ہے، میں کہوں گا دلیل کیا ہے تم کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتا یہ چلے گا کہ کلمہ اسلام نہیں کلمہ دلیل اسلام ہے۔ ایک گل سنو دلیل کی لوڑ ادو پینتی ہے جدو اصل شہ نہ تبدیل ہو گئی، منڈے ہو بڑے نہیں ہو بڑا دیکھتے بڑے بڑے لکھی ہو دفے زمین ذرا تھوڑا جہا نم کرنے کی لوڑ ہے۔ پھر سنو میری گل دلیل کی ادو لوڑ پینتی ہے جدو اصل شہ نہ تبدیل ہو گئی۔ فرض کرو اے میں باری کھولا باری جب کھولا دھواں اٹھے تو تھی کی آخو گے کہ یار تھلے اگ بھی بنتی کیوں آخیا جی دھواں تک یہی گل ہے دھواں کی دلیل تو دلیل تک کے آخیا تھلے اگ بل رہی ہے جی تھی سیدھی جا کے آگ کی تک لو پھر دھواں تکن کی لوڑ ہے۔ بس کچھ لوگ تو میری بات کو سمجھ گئے یعنی دھواں تکن کی لوڑ نہیں جی بندہ اگ تک لے تو یار کسی اسلام کا پتہ ہی لگ جائے وہ دلیل منگن کی کوئی لوڑ ہوتی ہے؟ میں کسی نے مسجد تقریر کرنا وا مینو بندہ آ کے پوچھے گا تو مسلمان ہے میں تمہارے 10 سال میرے پیچھے نمازاں پڑھی نہیں وہ چاچا کے پیچھے پڑھتا رہے گا میں مسلمان ہی کیے گا۔ تو جس نے اسلام کو دیکھ لیا میرے اندر اب مجھ سے دلیل طلب نہیں کرے گا تو دلیل مانگتے جب دلیل دیکھ اصل شاہ کو دیکھ لے پھر دلیل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسلام ہے کیا؟ بانی اسلام کا احترام کرنا،
اور جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں اشیاء ان کا احترام کرنا اور حالات سازگار ہوں تو ان کو ادا کرنا اور شرک نہ کرنا اس کو اسلام کہتے ہیں. میں نے ایک گل دسو باقی اسلام کا احترام کرنا تے اسلام کے ارکان کا احترام کرنا اور شرک نہ کرنا یہ تین چیزاں نے. یہ تھی کہو نہیں جی نماز پڑھنا یہ اسلام کی یہ مسلمان ہوتا ہے جڑا نماز پڑھے کہ پاکستان کے سارے بندے نماز چھڑ دے گئے پھر پاکستان کوئی مسلمان نہیں ہوئے گا. یہ تھی آپ کو نہیں جی حج کرنے والا مسلمان ہوتا ہے. کئی بندے میں آج تک حج نہیں کیتا میرے کو پیسے کوئی نہیں تھوڑے جو اکثر بندے نے جنہوں نے حج کوئی نہیں کیتا انہوں کو پیسے کوئی وہ بھی مسلمان نہیں پھر تھوڑے کو تھی کہو نہیں جی جہاں بندہ جہاد کرے وہ مسلمان ہوتا ہے کہ کئی اکثر بندے جہاں نے فوجی تنہا لے لے کے 30 سال ریٹائر ہو کے انہوں نے کبھی جہاد نہیں کیتا مطلب وہ بھی مسلمان نہیں ہے. نہیں تھی آپ ہوگے منو گے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا حالات سازگار ہون نماز نہ پڑھے وہ بندہ سزا مارے حالات سازگار ہون حج نہ کرے وہ بندہ سزا مارے حالات سازگار ہون بندہ جہاد نہ کرے وہ سزا مارے یعنی حالات سازگار ہون پھر نہ ادا کرو وہ بندہ سزا مارے. لیکن جہاں بندہ انہوں کی توہین کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. نماز کی توہین کرے کافر حج کی توہین کرے کافر محمد مصطفیٰ کی توہین کرے کافر. وہ میں ایک گل پوچھنا چاہنا کہ مسئلہ سمجھ گئے ہو کوئی بندہ کھڑا ہو کے دسے علی کے باپ نے کبھی شرک کیتا نہیں. علی کے باپ نے کبھی نبی کی توہین کی تھی نہیں. علی کے باپ نے کبھی اسلام کے ارکان کی توہین کی تھی نہیں. پیچھے گل ہے اب میری دلیل سن لو. مولا علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ابو طالب نے بڑی کی. ایک دن پتہ چلیا ایک دن کی پتہ چلیا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بنو ہاشم مارنا چاہتے ہیں. انہوں نے پورا منصوبہ بنا لیا. حضرت ابو طالب اٹھے تلوار ہاتھ کی پڑی اپنے سنگیاں ساتھیاں اکٹھا کیا انہوں نے کنجر دیتے اس کے چادر دے دیا فرمان لگے تھی کعبے چلو جا کے ہر سردار کے پیچھے پیچھے بہ جاؤ جدوں تک میں واپس نہ آوا تو بیٹھیا رہنا میں اشارہ کر دیا تے کوئی کعبے چ بیٹھ گیا سردار واپس زندہ نہ جائے. ابو طالب دو بندے نال لے کے اس کے پاس دو بندے نال لے کے تر پہ حضور کو تلاش کر باقی یہ کو گئے وہ ایک تھلے لگے واقعہ جب نظر پئی کے سامنے کی سکتے ہیں کہ 15 سال کا علی پیچھے نماز پڑھ رہا مصطفیٰ کے نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت ابو طالب نے جب دیکھا تو مسکرا پڑے کہ میرا بیٹا نماز پیچھے پڑھ رہا ہے اور مصطفیٰ آگے پڑھا رہے ہیں. حضرت ابو طالب دوڑتے ہوئے قریب گئے دو بندے بھی ساتھ گئے تو کہنے لگے اے میرے بھتیجے خدا کی قسم اگر آج تو مجھے نہ ملتا تو میں آج کوئی بھی کافر سردار نہ زندہ نہ چھوڑتا. تو مجھے مل گیا. اب یہاں کیا کر رہے نہ میں نماز ادا کر رہا تھا تو علی کے باپ نے نہ تو علی کو ڈانٹا نہ مصطفیٰ کو کچھ کہا چلیے اب گھر واپس چلتے ہیں. تو جب ابو طالب علی کے باپ سے بات کر رہے تھے تو وہ دو بندے عادت ہوگی جب کدھر جائیے نا تو کوئی گل کر رہے ہو تو بچے نال اسی گلا لگتا ہے. وہ دو بچے علی نال گل کرن لگ پے. علی کیا کر رہے تھے تم؟ کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا. کہنے لگے تو تم نے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ میں نماز پڑھ لوں کہ نہ پڑھوں؟ تو علی کا جواب سنیے 15 سال کی عمر. مولا علی کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا کیا میں باپ سے پوچھتا؟ یہی کہا تم نے. تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے میں اپنے باپ سے پوچھنا ضروری ہے میرے لیے تو جب رب نے مجھے پیدا کیا تھا تو کیا میرے باپ سے پوچھا تھا اس نے؟ تو مجھے جب اس نے پیدا کیا ہے تو اس کی عبادت کرنے کے لیے بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ابو طالب نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو یہ ابو طالب کا بیٹا ہے. تو ابو طالب نے ابھی کو کبھی بھی نماز پڑھنے سے نہیں روکا. آگے چلیے حضرت حمزہ نہیں ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے. سیرت نبی کے اندر علاوہ شریف نعمانی نے لکھا کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو ایک دن آئے حضور کو کہنے لگے میرے بھتیجے کہنے لگے آج ابو جہل نے تینوں بڑا برا پلا کیا میں کمان کھینچ کے انہیں سر سے ماری ابو جہل کا میں سر پاڑ دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم کلمہ نہیں پڑھ لیتے میں تمہیں چچا نہیں کہوں گا اور میں تمہاری مدد نہیں دوں گا. یہ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے. اب نوجوانوں جو ریسرچ کے بڑے دلدادہ ہیں جو تحقیق چاہتے ہیں جو نئی بات چاہتے ہیں ان کی نظر جملہ کرتا ہوں. سرکار نے کیا کہا اے حمزہ میں تمہیں چچا نہیں کہوں گا نہ تمہاری مدد لوں گا جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ. تو ادھر چلیے سرکار کعبے میں نماز ادا کر رہے ہیں. نماز ادا کرتے ہوئے کسی نے آ کر میرے نبی سے غلاظت پھینکی اور نبی اس وقت کر رہے تھے سجدہ کرتے ہوئے جب غلاظت پھینکی سرکار کو بڑا جلال آیا. میرا سرکار اس کے دوست پڑے
دوڑ کے ابو طالب کے پاس گئے. ابو طالب کے پاس جب گئے تو کہنے لگے یا امی من آنا، اے میرے چچا میں کون ہوں؟ تو اب مجھے ایک بات بتا دو، جو نبی حمزہ کو چچا نہیں کہہ رہا اس لیے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو ابو طالب کو وہ چچا کیوں کہہ رہا تھا؟ اور پھر آگے کہتا ہے اے میرے چچا میری مدد کر. تو حمزہ سے کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے میں تمہاری مدد نہیں لوں گا، تمہیں چچا نہیں کہوں گا. تو ابو طالب سے کہا یا امی مانا اے میرے چچا میں کون ہوں، میری مدد کرو. تو وہابیوں سے عرض کرتا ہوں اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز تھا تو مصطفیٰ اپنے چچا سے مدد کیوں مانگ رہا تھا؟ یہی بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. بس محمد مصطفیٰ اب ایک کچھ لوگ کی کیا میری انہیں اونچی نہیں پڑے یار، اونچی نہیں پڑے یار. میں کیا کیوں؟ جواب یاد ہی ہونا اونچی کیوں نہیں پڑے یار. میں بتاتا ہوں تمہیں. سرکار نے فرمایا چچا کلمہ پڑھ دے تو کہا بھتیجے کلمہ تو پڑھ دوں پر مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ تجھے چھوڑیں گے. جواب بولیے کلمہ پڑھ تو دوں لیکن علی کا باپ کہہ رہا ہے کہ تجھے چھوڑیں گے نہیں. گویا کہ زبان سے کلمہ اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ میرا محمد بچا رہے. اب سارے مولوی یہاں بیٹھے ہیں، علامہ غالب خیر اکبر صاحب نے میرا بوتیاں کتاباں زبانی یاد ہیں، سیال کوٹ کو فارغ التفصیل نے انیاں نئی کتاباں پڑھیاں جنیاں انہاں پڑھیاں نے. انہاں کو پا کے پوچھ لو، اپنے مولویاں کو پوچھ لو جے کسی بندے کی کان کٹی سے کوئی پستول رکھ دے وہ آ کے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نہیں پڑھنا، انکار کرے گا. سارے مولوی کے اندر ہیں جی کان کٹی سے پستول پیا ہوئے وہ پاویں اللہ اور محمد کا انکار بھی کر دے جنہوں اقرار کرے وہ مومن نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ انہیں اپنی جان بچائی ہے. تے ظالموں ایک ہاتھ جوڑ کے عرض کرا جیڑا اپنی جان بچان واسطے کلمہ نہ پڑھے وہ تے مومن ہے، جیڑا مصطفیٰ کی جان بچان واسطے نہ پڑھے وہ بارے بھی جملہ کہتے ہو. تو کہا ہے بھتیجے اگر میں نے پڑھ دیا تو یہ تجھے نہیں چھوڑیں گے. تو محمد مصطفیٰ کی بات بہرحال میرا ایک اپنا ذاتیہ نقطۂ نظر تھا. علی کو میرے نبی نے پالا، علی جوان ہوئے، میرے نبی کے آغوش میں رہے. ہجرت کا دور آ گیا. ہجرت کا جب وقت آیا رات جب آ گئی مولا علی آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کتوں دیا تیاریاں پہ کر دے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا علی میں مدینے جا رہا ہوں. مولا علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نال کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نال ابو بکر جا رہے ہیں. علی نے سر چکا رہا تھا. بڑی عجیب سی گل ہے. اہل تشیع کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا میں اہل تشیع ابھی سب صحابہ منن والے ہیں، لیکن ایک گل میں عرض کرا صحابہ کی جدوں میں سیرت پڑھنا وا صحابہ کبھی ایک دوجے نال لڑے نہیں، کیونکہ قرآن کے اندر رحماء بینہم آپس میں بڑے رحمت سن. جب صحابہ آپس ایک دوجے نال پیار کرتے رہے ہیں تو تھی کیوں لڑتے ہوئے نہ گلوں نال؟ میں کبھی توقع نہیں کر سکتا. بعض لوگ یہ کہتے رہے کہ ابو بکر افضل سن، دوسرے نمبر سے عمر، تیسرے نمبر سے عثمان، چوتھے نمبر سے علی. میں کہنا نہیں ایسے ترتیب بیان کر سننا، یہ جملہ سننے کے قابل ہے. انج نہ کہو ابو بکر صدیق افضل، دوسرے نمبر سے عمر، تیسرے نمبر سے عثمان، چوتھے نمبر سے علی. انج نہ کہو، انج کو مقام غوثیت ابو بکر صدیق کو ملا تو وزیر عمر رہا، مقام غوثیت عمر کو ملا تو وزیر عثمان رہا، مقام غوثیت عثمان کو ملا تو وزیر علی رہا، مقام غوثیت علی کو ملا تو وزیر حسنین کریمین رہے ہیں. بات وہی ہے لیکن انداز کچھ بدل ڈالا. لیکن ایک جملہ میں کہنا لڑائی ہو جاتی ہے اہل تشیع، اہل تشیع کہتے ہیں نہیں مولا علی جڑے نے نا وہ پہلے خلیفہ نے آخری نہیں. وہ میں کہنا چلے ہو علی نو آخری خلیفہ بنی ہے تو بہت ہی عزت ہے. وہ کی نے سنو سرکار کی نے آخری نبی، سرکار کی نے سرکار کی نے سرکار کی نے نبوت آدم علیہ السلام کو شروع ہوئی، اینڈ کتنے ہویا؟ بنو ہاشم سے. اینڈ کتنے ہویا؟ آخری نبی بنو ہاشم. تو اہل تشیع سے عرض کرنا چاہتا ہوں میں، اہل تشیع سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں. اس دفعہ انہوں نے مجھے بلایا ہے، یہ 27ویں کو جو سب سے بڑی کانفرنس کرتے ہیں پریس کلب میں، مجھے انہوں نے بلایا. میں عرض کروں گا، انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ معمولی سے مسئلے ہیں، ان مسئلوں پہ جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. سنیے اس کو میں یوں حل کرتا ہوں کہ یعنی کہ نبوت چلی آدم سے ختم ہوئی بنو ہاشم میں، اور علی کون ہے؟ بنو ہاشم سے. مصطفیٰ سے ہے بنو ہاشم سے. نبوت چلی بنو ہاشم میں ختم ہوئی، خلافت چلی بنو ہاشم میں ختم ہوئی. اور آخری نبی بنو ہاشم سے، آخری خلیفہ
بنو ہاشم سے بھائی بات کو اگر ختم کرنا ہو تو بڑے انداز ہے خدا ختم خیر چھوڑیے. مولا علی شیر خدا نے پوچھا کہ کون جا رہا ہے صاحب اور خدا کی اس نے ایسا پیار کی گل سے بڑی آنکھ پر مزہ بڑا ہوتا ہے اس گل میں کتا کئی بار سنی ہونی ہے ذرا میری زبان سے سن لو. اللہ اکبر جل شان کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کھیڈتے سن حضرت عمر کے پتر نال کھیڈدیا تمہیں پتا بچے ہوتے ہیں تانے مارن لگ پہ وہ کدھر کوئی جس شہر میں کھیڈتے سن کوئی انہوں نے کوئی چکر چل گیا ہونا ہے. امام حسین نے فرمایا او ہمارے غلام کے بیٹے پترا کو بڑا دکھ جہا ہوتا ہے کہ پتر میرا پیو بادشاہ ہوئے تو مینو کوئی غلام کا پتر کرے دوڑے روندے ہوئے گئے. حضرت عمر نے پوچھا پترا کیوں پیا رونا ہے؟ کہنے لگے ابا جی ابھی حسین نے آخیا وہ میرے ساڈے غلام دیا پترا کہ کوئی اور ہوندا تے اسے بھی آ جاندا. امیر المومنین کہنے لگے او میرے لگتے جگر میرے بیٹے سچ بتاؤ کیا حسین نے یہ جملہ کہا تھا؟ کہنے لگے ابا جی اج کھیڈ دیا جملہ آخیا. حضرت عمر اسے والے ٹر پہ پتر نو لا نال لیا جا کے بوا کھڑکایا. بوا جدوں کھڑکایا حضرت حسین نکلے. ایک باری جدوں نظر امیر المومنین تے پئی تے کمب گئے. کہنے لگے بچے نے جا کے شکایت لا دیتی ہن مینوں ڈانٹن گے. حضرت عمر نے بڑی نرمی نال پوچھیا اے حسین ایک گل تے دس تو آخیا سی ساڈے غلام دیا پترا. حسین ہو گئے جھوٹ بولے ہاں انکل میں نے یہ کہا تھا. خدا کی قسم عمر نے فرمایا کہ پتر پھر ایسے دیکھ دے اسے دیکھ دے لکھا لیا. بیٹے نے پکڑ کے لکھ ڈالا حسین نے کہ عمر ہمارے نانا کے غلام ہے اور یہ ہمارے غلام کا بیٹا نانا کے غلام کا. اور عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے پترا جدوں میں مر جاواں اس کے میرے کفن دے وچ رکھ اتنا پیار ہوئے کہ اسی لڑائیاں کرائیے. اللہ اکبر جل شانہ. خیر چھوڑیے آپ کا اپنا مسلک ہے. راتی سرکار جدوں ہجرت کرن لگے تے علی نو کی کہندے نے علی میں ہجرت کرن لگا وا ابو بکر میرے نال چلا تے سرکار میرے لئی کی حکم فرمایا علی میری سبل چادر اللہ میری بستر تے سو جاوی اے امانتا للہ ترا دیارے مکے وچ رہ کے چوتھے دن مدینے ٹر پوی. مولا علی نو سبل چادر دتی اوے مولا علی نو جدوں چادر دے دتی میں عرض کیتی سونیا بڑا بڑا سخی ہے ساریاں نو وجدا ہے رب تینوں کہندا ہے مسائل فلا تنہر تیرے گھر تے جڑا سوالی آ جائے کبھی اونوں ڈانٹیا نہ کر. سونے بڑا کچھ دینا ہے کئیاں نو جلسہ ونڈنا ہے کئیاں نو سونے دینا ہے کئیاں نو جائیداداں دینا ہے کئیاں نو علم دینا ہے. سونے ونڈنا ہے اج دی رات علی نو سبد چادر دتی ابو بکر تے نال چلے آئے. ابو بکر نو کی عطا کرے گا آیا علی نو اج دی رات سبد چادر دے رہا وا. ابو بکر نو اج دی رات علی بھی میری ملازمت وچ علی بھی میری خدمت دے وچ ابو بکر بھی میری خدمت دے وچ علی بھی میرا کام کر رہا ہے ابو بکر بھی میرا کام کر رہا ہے علی بھی میرے حکم سے چل رہا ہے ابو بکر بھی میرے حکم سے چل رہا ہے. علی نو سبد چادر دتی ہے ابو بکر نو سبد گنبد عطا کراں گا. سبحان اللہ. اج جا کے تک لو تو ابو بکر تے عمر دوویں نال نظر آن گے. سبد گنبد تھلے ہے اللہ اکبر جل شانہ. علی سے کہا علی میری سبز چادر لے کے لیٹ جاؤ. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کیا میری کے نوجوانوں بڑے ذہین ہو بڑے ذہین تمہارے دماغ ہیں لیکن ایک سوال تمہارے ذہنوں میں ابھارنا چاہتا ہوں جو کبھی نہیں ابھرا. وہ یہ ہے سرکار بلال کو بھی کہہ سکتے تھے میری 4 پیسے لیٹ جانا. سرکار عمر سے بھی کہہ سکتے تھے میری 4 پیسے لیٹ جانا. سرکار ابو بکر سے بھی کہہ سکتے تھے میری 4 پیسے لیٹ جانا. سرکار کسی اور کو بھی کہہ سکتے تھے میری 4 پیسے لیٹ جانا. یہ علی سے کیوں کہا کہ میری 4 پیسے لیٹ جاؤ؟ تو ایک جواب آپ کی نظر کرتا ہوں. کبھی ہجرت کا سوال آیا تو یہ جواب دیجیے گا زیادہ نمبر دے گا آپ کو. پڑھتے ہوئے سوچے گا واقعی لڑکے نے اسٹڈی کی ہے. تو علی کو کیوں کہا میرے بستر پہ سو جاؤ؟ سنیے اگر علی کے علاوہ کسی اور کو بستر پہ سرکار لٹا کے جاتے تو پھر ہونا کیا تھا کہ صبح جب ہوئی کفار جب آئے کفار انہوں نے آ کے دیکھا چادر ہٹائی تو علی لیٹے ہیں. علی کو جب دیکھا تو پوچھا کدھر ہے انہوں نے جو بھی جواب دیا انہوں نے شک پہ گیا علی بستر پہ سویا ہے. حضور محمد کہیں گیا نہیں, اگر گیا ہوتا تو علی یہاں نہ ہوتا.
علی بھی ساتھ جاتا، کیونکہ علی تو حضور کے گھر اور ان کے ساتھ رہتے ہیں، علی نبی کو پالا محمد مصطفیٰ نے، تو یہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے محمد ادھر ہی ہیں، وہ اتنے ڈھونڈن لگ پے کہ جی کوئی اور ستا ہوتا علی نہ ہوتے انہوں نے شک پی جانا سی کہ وہ بھج گئے ہیں، چلے گئے ہیں، انہیں پیچھے دوڑ لا دینی تھی۔ تو سرکار کا دماغ دیکھیے، علی سے کہا علی تم لیٹ جاؤ، انہیں یہی شک رہے گا جب علی ادھر ہے تو رسول بھی کہیں یہی ہوں گے، وہ مجھے یہاں ڈھونڈتے رہیں گے، میں مدینے پہنچ جاؤں گا، اور علی امانتیں واپس کر کے 3 دن کے بعد تم مدینے چلے آنا۔ اور بڑی گل ہے، تمہیں کسی کو آخیا جائے ایسے کھلو جا تو تمہیں بھی پتا ہوگا کہ ہوں کسی دہشت گرد نے آ کے بمب مارنا ہے یا انہیں گولیاں چلانیاں نے، تھی تو بھاجی نہیں کھلو نہیں میرے کام نے یا میرے ابے نے مجھے بلایا، تمہیں پھر بڑے بڑے کام یاد آنے نے، وہ کام یاد آنے نے، آہا جڑے کبھی نماز بھی یاد نہیں آئے، بڑے کام یاد آن گے۔ لیکن بڑی عجب گل ہے، علی نو پتا ہے 7 بندے تلوار لے کے بوئے کے اتنے کھلوتے ہیں اور ہر بندہ دولت کے نشے کے بالکل دولت کے نشے کے مدہوش ہے، کیونکہ دولت بڑی عظیم کی شے ہے، اللہ اکبر جل شانہ، دولت کی چمک۔ حالانکہ کبھی نئے نوٹ لبنا نک کے نیڑے کرنا ایڈی سخت بو ہوتی دل کرتا سٹ سی پر نہیں ٹوٹی، کیوں نہیں ٹوٹی گئے؟ دردی نوٹا کے نال لگے ہوئے، دردی اور دولت آپس ملے ہوئے ہیں، دیکھا نہیں یہ پیچھے لائی اتنے ہی دیش ہوتا ہے، اتنے ہی گلتی جیب لانے، اتنے ہی لانے، اتنے لانے، اتنے نوٹ پہ ہوگئے۔ جدو عقیدہ مزید بن رہی ہے تو 5 روپیہ کٹ دیو تو دل پہ آتا ہے، دل پہ نہیں کٹن کے 5 روپیہ، کیوں؟ یہ جیب ایسے پیسہ ایسے، اللہ اکبر، دولت کی چمک بڑی پیڑی ہے، چمک جدو آ جائے اکھا مجھے نظر نہیں ہوگا، دولت ایسی پاری ہے جب آدمی کو لا جائے تو آپ کو دعا واسطے چکے نہیں جاتے، دولت ایسی ایسی ہے وہ منہ میں آ جائے تو دعا منگنے واسطے جملے نہیں جاتے، دولت سب کچھ بلا دیتی ہے، کنا سے پردہ پا دیتی ہے، اکھا سے پردہ پا دیتی ہے، اکھا سے پردہ پا دیتی ہے، دولت عجیب کی شاید دولت کے نشے کے بات ہوتے نہیں اور قتل کرنا چاہتے ہیں نبی ہوں، لیکن نبی بے قیمتوں کے بولا نہیں، یہ چیز گل ہے، باہر بندے کھلوتے نے، قتل کا مسمہ مل جاتا ہے، انہیں چھڈنا کوئی نہیں، گورنمنٹ پیچھے ہوئے، گورنمنٹ بیٹھ اتنے ہو گئے، بندہ قتل کر دیں گا، کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہوتا، جہاں پیچھے ڈی سی ہوگئے انہوں کوئی ڈر نہیں، جہاں پیچھے پوری گورنمنٹ ہوگئے پانچ جنہیں مرضی بندہ گھومتے ہو، لیکن نہیں، خدا کی قسم علی نشچت ہو کے سو گئے، علی اتنے آرام سے کیوں سوئے ہو، جو نیند میں خلل اندازی مت کرو، سرکار ہمیں بھی تو جواب دیں، ہم نے بھی تو کچھ سنانا ہے، کہنے لگے سنیا نہیں، سرکار کہہ دیا تھا نا مانتا دے کے 3 دن بعد واپس آ جائیں، 3 دن تک سے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، باقی پھر تکی جائے گی، 3 دن تک کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب 3 دن جب مانتے تھیں تو 4تھے دن جب علی چلے، علی فرماتے ہیں میں چھپتا چھپاتا چلا، مولا علی چھپتے چھپاتے چلے، فرماتے ہیں رات کو سفر کرتا، دن کو میں جھاڑیوں میں جنگلوں میں چھپ جاتا، جب میں سفر طے کر کے گیا مدینے، جدو میں پہنچیا میرے نبی کو خبر ہو گئی علی مدینے آ گیا، مولا علی کہتے ہیں جب نبی کو خبر ہوئی آپ فرمان لگے ہو جاؤ علی نو میرے کول لے کے آؤ، علی نو میرے کول لے کے آؤ، علی نو میرے کول لے آؤ، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ علی نو کیویں لے کے آئیے، وہ ٹور ہی نہیں سکتے، انہاں دے پیراں وچوں خون وگ رہا ہے، حضور دیاں اکھاں وچ اتھرو آ گئے، میرے نبی نے فرمایا علی دے پیراں وچ خون پیا وگدا ہے، چلو چلیے، میرا نبی اٹھ کے گیا، جدوں علی دے کمرے وچ داخل ہوئے، مولا علی 4 پائی تو اتر کے جدوں اٹھن لگے، پیراں وچ بڑی درد ہوئی، میرے نبی نے وگ کے علی نو سینے نال لا لیا، میرے نبی دیاں اکھاں وچ اتھرو آ گئے، مولا علی رو کے کہن لگے یا رسول اللہ میرے پیر تکو، میرے پیراں وچ زخم ہو گئے نے، ہن میں تر نہیں سکدا، کتے سونیا سب تو پہلے تینوں آ کے سلام کردا، میرے نبی نے فرمایا علی بہ جا، علی نو منجی سے باہر دتا، میرے نبی نے علی دا پیر پڑیا، میرے نبی نے علی دے پیر سے ہاتھ پھیریا، اس تو بعد میرے نبی نے لوابے دہن لے کے علی دے پیراں تے لا دتا، اور محمد بن شہبانی اسد اللہ رابعہ وچ لکھدے نے، کہندے نے جدوں نبی نے لوابے دہن علی دے پیراں وچ لایا، اس لوابے دہن دی اتنی برکت ہوئی، پھر آخری تب تک علی دے پیراں وچ کبھی درد نہیں ہوئی، قربان جائیے نبی دے لوابے دہن تے بھی بڑیاں حدیثاں پڑھیاں نے، سرکار نے جس بیماری واسطے لایا ہوئے وہی شے بن گئی، جدوں
زہر چڑھیا ابو بکر صدیق نو سب نے ڈنگ ماریا تے لعاب زہر دریال بن گیا. حضرت قتادہ جی جدوں اکھ باہر نکلی انج لا کے فٹ کر دی ڈراپ بن گیا. حضرت معاذ کا جدوں بازو کٹیا سرکار نے لعاب زہر لایا پلسٹر بن گیا. ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی سرکار نے اسے لعاب لا کے پنڈلی جوڑ دی پلسٹر بن گیا. حضرت علی مولا بھی شیر خدا کے پیر دستی ہو گئے سرکار نے لعاب لایا مرم بن گئی. خدا کی قسم قربان جائیے تو ریل نکلنا ڈاکٹر سپیٹ مت تھوکو بیماری آتی ہے یہ اسپتال میں مت تھوکے بچے بیمار ہو جائیں گے اس کے اندر بیماری ہوتی ہے. اچھا بھائی اسے کر کے تمہیں ڈاکٹر منع کرتا پھوکا مارن تو چاہ پیندیاں پھوکا نہ ماریا کرو. خاص کر کے جہاں ماوا نے بچے کو دھد پلان لگنی ہے تو اس کو پہلے پوری پتیلی پو لگی ہوئی نے وہ ملائی نو پیچھا ڈا رہی ہوئی نے اور تھی چمچے نال پیچھا کر لو تیری پھوک نال انہیں پیچھا ہو جانا. چنگی بڑی موٹی ملائی ہے سنگاڑے کا آٹا پایا تیری پھوک نال پیچھا ہوتا ہے. وہ ملائی آم ہوئے تو پھوک نال پیچھے ہوئے سنگاڑے کا آٹا آرا روڈ میں پائیے وہ جی تھی کپڑے نہیں لانے وہ ہوں دھد چ پی جی یہ سنگاڑے کا آٹا پا کے چنگا رج کے سنگنا دھد ہوا رج تھی آج بہت مزہ آ رہا ہے دودھ بہت گاڑا ہے پتا سنگاڑے کا آٹا اندر جا رہا ہے. ہوں وہ جی ملائی ہے وہ تھی پھوک نہ لگا لو گے. ہوں عورتیں بچے کو دھد پلایا پھوک مارن گیا بچے کے دھد چ جراثیم بچہ پیے گا انہوں بیماری ہو جاتی ہے. اج بچے کو کھنگ لگی ہے اج بچے کو یہ ہو گیا ہے پھوکا ماریاں نے وہ کام ہونا ہی ہونا ہے. لیکن میں ایک علاج دسنا وا جی ماں نے دھد نو پھوک مارنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سرکار کے درود پڑھ کے پھوک مارے جراثیم آپ ہی مر جان گے اور بچہ بھی جڑا بیمار نہیں ہوگا اس طریقے کے ٹیسٹ نال پھوک مارو. ادروائز سرکار نے منع فرمایا ہے مایا میں پھوک مار. کیوں اس کر کے کہ سائنسی نقطہ نکاح ہے جی تصا میری کتاب پڑھیے تو خیر پتہ نہیں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے جب پڑھتے بھی تو میرے سے اعتراض کرنے واسطے پڑھتے ہو کہ تعریف کرنے واسطے میری کتابیں پڑھ لیا کرو. صبح میں ڈبل سے کسی کو ہونی ہے کہ دل کرے تو پڑھ جانا میں وہ سائنٹیفک انداز میں ساری چیزاں لکھیاں نے تو میں نبی تو نبی اس سے دیتا رہتا وا جب میں مر گیا پھر میری قدر کرو گے یار ایک آیا تو ایسی بندہ تسلی پا کے ٹور گیا جی پتہ نہیں ہے وہ جب میں مرا گا پھر مینوں کی فائدہ کہ جب میں مر جانا زندگی کی قدر کرے کرو جہاں بندہ بھی وہ خوبی ہوگی وہ خوبی کی قدر چلی گئی بندے کی نہیں وہ چھڈو رب نے جو عطا کیا ہوتا ہے وہ تھی کھو بھی نہیں سکتے تو جب کھو ہی نہیں سکتے تو پھر وہ قدر کرنی چاہیے اپریشیٹ کرنا چاہیے سر چھوڑیے یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. سر جب تھی پھوک مارتے ہو تو کاربن جیڑی ہوتی ہے مایا کی بڑی جلدی حل ہو جاتی ہے. کاربن مایا کی بڑی جلدی حل ہوتی ہے تو جب تھی پھوک مارو گے کہ وہ حل ہو جائے گی تھی بچے کو پلاؤ گے وہ بیماری پھیلتی ہے. کیا اسے کر کے آتے ہیں ڈاؤن سپیڈ تھوکیے مت جراثیم ہوتے ہیں طبیعت پھیلتی ہے تو یہ چیزی ہو جائے گی نہ تھوکو باقی بھائی گل بڑی چنگی ہے. اس لعاب نے دسیا کہ تھی نبی کی مثل نہیں ہے. ڈاکٹر کہنے لگے تھی نبی کی مثل نہیں ہے کیوں تم تھوکو تو بیماری آتی ہے کالا تھوکے بیماری آتی ہے گورا تھوکے بیماری آتی ہے امیر تھوکے بیماری آتی ہے فقیر تھوکے بیماری آتی ہے وزیر تھوکے بیماری آتی ہے سفیر تھوکے بیماری آتی ہے اپنا تھوکے بیماری آتی ہے بیگانہ تھوکے بیماری آتی ہے. لیکن آمنہ کا لال صدیق کا یار حبیب کردار احمد مختار محمد مصطفیٰ ان کے تو بیماری جاتی ہے آتی ہے. بیٹی کا نکاح کر دیا مولا علی سے نکاح کیوں کیا. ایک باری میرے نبی نے علی کے باپ کو انہوں کی بیٹی کا رشتہ منگیا ام ہانی کا ابو طالب نے دھی دین کا انکار کر دیتا. میرے نبی نے علی کے باپ کی قبر سے کھلو کے آخیا چچا گل سن تو مینوں پالیا میں تیرے پتر نو پالیا تیرا احسان لا دیتا لیکن اج میں تیرے تے احسان چاڑن لگا تو اپنی دھی دا نکاح نہیں سی کیتا اج اپنی دھی دا نکاح میں تیرے پتر نال کر کے تیرے تے احسان کر رہا ہوں اور تیری دھی اس رتبے کی نہیں تھی جس رتبے کی میری دھی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت فاطمہ الزہرا دا مولا علی نال بیعت کر دیتا تے بیعت جدوں کیتا کہ صحابی نے آخیا میرے گھر آ جاؤ گھر وکھرا لب گیا پتا چلیا کہ ٹھیک ہے جدوں بیاہ ہو جائے تے جے ماں پیو اجازت دے نہ ہوئے تے پھر تسی وکھرے ہو سکدے ہو. اللہ اکبر جل شانہ. پر کی کریے زنانیاں نہیں نہ رہن گئیاں کٹھیاں
پھر تھی لگ پیس کی کھواؤ گے پھر 5 لیا پہ تو پھر کرتے کی نے جیب سے لگ پیس پایا ہوگا ماں کی سلامت ہے تم ٹھیک ہو سب اندر بڑھ گئے ہوں ماں بیچاری کی نظر کمزور ہے انہوں کی پتا نال دے جیب سے لے کے پیس بڑے ہیں یار چھوڑو یہ زنانی لیکن ایک بات یاد رکھنا زنانی کو چاہیے کل تم ہی ماں بننا کل تیرا بھی پتر ہونا ہے وہ بھی زنانی ہونی ہے بول پھر کی ہوگا خیر چھوڑیے ان باتوں کو بات اصل میں یہ ہے کہ جی ماں پیو نہ ہوئے تو پھر تھی اپنے گھر جڑے کی مرضی ہے کہ جنانی کسی مرضی کا جب موسیٰ علیہ السلام کا جب بیاہ ہو گیا کہ اپنے شعیب علیہ السلام اپنے سسر کو کہتے ہیں میں اپنی زنانی کو لے کے چلنا یہ جنا جتنے چاہے اپنی زنانی کو اجازت کا خیر چھوڑیے جتنے چاہے تم مراد رہن واسطے خیر اللہ اکبر جل جانو یہ نہیں کہ تھی اپنے جنانیاں کو سیر میں چلے جاؤ یہ غلط بات ہے زنانیاں کلاباں میں نہیں لے جانا سیلمیاں میں نہیں لے جانا کہ فاطمہ ماں فاطمہ بنت محمد ہوے تے پتر حسین ہوے سبحان اللہ یہ ماما دے خدا دا اثر ہوتا ہے او ماما راتی عبادت کردیاں نے او ماما پتر کو لوری بھی سنانگیاں تے قرآن بھی سنانگیاں اللہ خیر چھوڑیے آپ مجھ سے زیادہ نہیں ہے بیاہ کر دیتا کہ تینوں میرے نبی نے دیتا کی منجی دیتی مجھے مستر کوئی چکی دے دیتی کائنات کے مالک دیتی جا رہی ہے ضروری سامان یہ اپنی اچھی چکی دیتی ایسے کو ڈی سی دی جڑی ہے آپ کو کچھ پکانا آتا ہے ہاں میں چاہ پکا لیتی ہوں آملیٹ پکا لیتی ہوں وہ بہت بڑا کام ہے آملیٹ کر کر کے تھک گئی کنڈ پیڑ کر دیے ہاتھوں میں چھالے پہ دینے ابا جی تو کر دینے حضور نے فرمایا پیے کی گلا کرنی ہے غریباں نو چھڈ کے گھر والیاں نو کیویں دے دیا پہلے غریباں دا حق کہتی ہے تانوں میں ایک نسخہ دس دینا وا ایک وظیفہ دسنا وا دیہڑی کام کر کے جدوں تھک جائے نا تے سوندی واری سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر تیری تھکاوٹ دور ہو جائے گی باپ کائنات کے والی قربان جائیے پھر انہاں ماواں دے پتر حسن و حسین جمدے جے اللہ اکبر جل شانہ مولا علی نے ایک غزوہ چھڈ کے سارے غزویاں وچ میرے نبی دے نال نال ہی غزوہ تبوک سی وہ مولا علی نہیں کہ سرکار نے فرمایا تو اتنے رو اور یہ بھی میں پڑھیا کہ مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا سی ہر جنگ تقریباً کوئی گاٹی جنگا رقبے ہو گے جنہ مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا نہ ہوئے مولا علی جھنڈا ہی پڑھتے سن خیبر کا واقعہ نہیں یاد سرکار نے ابو بکر کو جھنڈا دیتا عمر نو دیتا فرمایا لو جی سویرے میں جھنڈا انہوں دیا گا جہاں ہاتھ میں رب الکموس کا قلعہ رب فتح کرے گا چھوٹے چھوٹے کلے فتح کر لے سن کموس کا قلعہ فتح نہیں کیا بڑا بڑا سی قربان دئیو کتنے گئے لوگ انہوں نے گرے بات کو پڑھ کے میں انہوں نے جھنجھوڑ کے کہنا وا کہ وہ نبی کل کا نہیں پتا سرکار نے راتی دس دیتا کل میں جھنڈا وہ ہاتھ میں پڑاوا گا جا کل قلعہ فتح کرے گا دو غیب قلعہ فتح کرے گا جھنڈا میں اس کی رب پیار کرتا ہے اللہ حکم چلا شانو سویرے سارے لوگ سوچی پی گئے کہ اج جھنڈا کسی ہاتھ میں آئے گا ہر ایک کی خواہش جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے سویر اس سرکار نے فرمایا علی کدھر ہے علی کدھر ہے سونے انہوں نے اکھاں چ پیڑے فرمایا ادھر لیاؤ نبی کے ہوندیاں کو بیماری رہ جائے ادھر آؤ علی کیا بات ہے سرکار اکھاں چ پیڑ ہو رہی ہے نبی نے لو آپ پایا ڈراپ ایسا بھی کوئی ڈراپ ہونا اللہ ہوگا ڈاکٹر کی سارے پاکستان سے گھر کوئی دوائی لگتی نہیں ہے جانی ہے نا جہی دوائی پاؤ کوئی کسی قسم کی پاؤ وہ علاج نہیں ہو سکتا اور کوئی بیماری ضرور پیدا ہو سکتی ہے ڈاکٹر کا یہ عالم ہے کہ تھی مر رہے ہو نا خدا کی قسم خدا ہوگی تو یار بالکل ہی مک گئی ہے میں بڑا جج کرنا وا تھی مر رہے ہو آپ کی دماغ نے اور ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ بندہ مر گیا ہے جی تھی 2 بوتل خون دیا لے آؤ انہوں بندہ پوچھیے خون تیرے پیو کی پڑھ کے لیا 3 بوتل جب مر گیا ان 2 بوتل کسی کو منگوا رہے ہیں لیکن نہیں 2 بوتل خون دیا لے آؤ اور 600 روپئے 6 ٹیچے لے آؤ بندہ مر گیا ہوگا لال کے گھنٹے بعد کہیں گے وہ تو مر گیا کس قدر ظلم ہوگا رب نے تجھے علم دیا تو بندوں کی بہتری کے لیے استعمال کر یار کل کو تو نے بھی اور مجھے ہی ہوتا جی اللہ حکم چل شانو خیر چھوڑیے تو مولا علی سے کہا مولا علی ادھر آؤ میرے نبی نے جواب لے کے آنکھوں میں ڈالا لو جی علی نے تلوار پھڑی تے جدوں گئے 70 بندے اس دروازے نو چک سکتے سن 70 بندے مولا علی نے جدوں باہر کر رہے ہیں ڈال آپ کی ٹوٹ گئی کہ ڈال ٹوٹ جائے تو پھر حملہ بڑا کاری ضرب لگتی ہے زبردست مولا علی نے کوئی ڈال ٹوٹی جائے جو ٹوٹ کے پایا اصلا خیبر کے قلعے دروازے ایسے چک لیا فرمایا کرو بات 70 بندے ایسے چک کے پرا چھٹیا کلا فتح ہو گیا
لوگوں پوچھا مولا علی اسی باہر کو دروازہ چک دے رہے ہیں تو کیوں چک لیا؟ کہنے لگے سمجھ نہیں آئی سرکار نے لواف پایا 1000 بندے کی طاقت ملی ایڈا وڈا ٹانی کی دنیا ہے کہ نہ ترشی کو نہ ہمدرد کو میرا مرضی سرکارا منصورہ نے علی نہیں رہا ایک دن آ گیا میرے نبی نے فرمایا علی جا میں تینوں یمن دا قاضی بنا کے بھیجنا وا مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ قاضی بنا کے بھیج دو تو میں تو فیصلہ کرنا ہی نہیں ہوگا تے نبی نے نہیں فرمایا اچھا یہ تو پھر عجیب سی بات ہو گئی مجھے تو کچھ اختیار نہیں فرمایا علی میرے قریب آئے تے مولا علی فرماتے ہیں انج میرے سینے سے سرکار نے ہاتھ پھیرے اور کہتے ہیں مینوں قسم ہے وہی جن نے روح نو پیدا کیتا ہے اس رب کی قسم ہے سرکار نے میرے سینے سے ہاتھ پھیریا اس ہاتھ پھیرن کو لے کے مرد دم تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں جس میں کرن کی مشکل پیش آئی تیرے ہاتھ میں قربان جاواں تو جتنے ہاتھ لا نے اس میں علم پیدا ہو جاتا ہے اللہ اکبر جل شانہ مولا علی نے پھر وہ فیصلے کیتے دنیا سکتی رہ گئی چند فیصلے سنو تو بیٹھ چکی اینڈ آف دا لیکچر مولا علی شیر خدا ایک دن بیٹھے نے مسجد میں بعد نے کیا عدالت سے بیٹھے نے کہنے لگے جاؤ وہ جی فلانی کو مسجد سے پرا گھر ہے نا اس گھر کے نال کہڑا نا اسے 2 جنا جنانی پہ لڑتے تھے انہوں نے پھڑ کے میرے کو لیا کیا بصیرت تھی مولا علی شیر خدا دی جاؤ جنا جنانی کو پھڑ کے لاؤ جو پھڑ کے لیا کیوں کہ لڑتے تو منڈا کہنے لگا جی یار امیر المومنین میں یہ بیاہ کیا پر مینوں نفرت دے دینا پڑی آپ نے کڑی کو پوچھا جانی کیوں یہ نفرت ہے تیرے نام کہنے لگی چپ کر گئی آپ نے بندے فرمایا تھی چلو ہم دونوں جن رہ گئے جنا جنا کڑی وال مخاطب ہو کے مولا علی شیر خدا کی کہنے نبی کا سینے سے ہاتھ پھیرے نظر کیوں میں تیز ہو کہنے لگے کڑیے میں گل کرا نہ کری نہیں کرتی کہنے لگی ٹھیک ہے امیر المومنین آپ نے فرمایا گل کر جب ایک بار تو اپنے چچا لاد کے نال ایک کمرے سے چچا لاد نے تیرے نال کوابیٹنگ کی بچہ جہاں وجود میں آیا ایک بچہ بچے کی ماں کو پتا بھی تیرے پیو نہیں سی پتا اس بچے کو تو کی کیتا کہ تو اس بچے کو چادر سے لپیٹ کے کندھ کے پچھلے پاسے سٹ دیتا جب وہ سٹیا تو جب جان لگی تو پیچھے مڑ مڑ کے بچے کو بھی سکتی ہے ماں ماں ہی ہوتی ہے پانی کی وجہ مڑ مڑ کے بھی تکلیف ہے کہ کتا آیا وہ کتا آ کے تیرے اس بچے کو سونگن ڈال تو اتنے چپ کے اس کتے کو جدو ماری تو کتے کو نہ لگی تیرے پتر کے متھے سے لگی وہ خون وگیا تیری ماں نے اپنا ایسے جڑا کپڑا لپیٹیا کہ انہوں پاڑ کے تیرے پتر کے سر سے لپیٹیا یاد ہی کم گئی اور جنہ دے مقتدیاں اور جنہ کے کلمہ پڑھنے والے حیرتیاں خبر نہیں اس نبی تک ہی یاد ہوئی کم گئی کہنے لگی سرکار گل تو انجے ہی فرمایا پچھان لے گی اگر آؤ مڈیا انج چکی ہوگی پگ انج کی کہنے لگے پچھان ہے وہی نشان ہے رب نے تینوں بچا لیا تا یہ تیرے کو نفرت کرتا کہ ہے ہی تیرا پتر مولا علی کہتے ہیں جدوں کا نبی نے میرے سینے سے ہاتھ پھیریا مینوں کوئی چیز فیصلہ کرن کی پتو پہ مینوں تو کوئی رکاوٹ پہ ہی نہیں خدا کی قسم کان کے سرکار بولے سنانا مدینہ العلم والی الفاظ ہوگا میں علم دا شہر ہوں علی دا مینوں ایک بندہ کہنے لگا ادو میں لوگ پڑھانا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے دروازہ بڑی شاواں کا ہوتا ہے دروازہ جہاں ہے وہ مسجد کا بھی دروازہ ہوتا ہے دروازہ کمرے کا بھی ہوتا ہے دروازہ گھر کا بھی ہوتا ہے دروازہ کارخانے کا بھی ہوتا ہے دروازہ فیکٹری کا بھی ہوتا ہے لیکن سرکار نے فرمایا میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے یہ نہیں فرمایا میں جھونپڑی ہاں یہ وہ دروازہ ہے میں مکان ہاں یہ وہ دروازہ ہے میں کارخانہ یہ وہ دروازہ نہ میں قصبہ ہاں یہ وہ دروازہ میں ٹاؤن ہاں یہ وہ دروازہ میں پنڈ ہاں یہ وہ دروازہ میں شہر ہاں یہ وہ دروازہ ہے کہ سرکار علم دا شہر میں کہ شہر کنوں کہتا ہے مینوں دسن کی لوڑ نہیں جنہیں چوتھی جماعت کی پڑھی ہے اس بچے کو بھی پتا ہے کہ شہر کنوں کہتا ہے شہر انہوں کہتے ہیں لاہور شہر ہے جاؤ ہر شہر لبے گی ہر شہر لبے گی ساری شہر لگتی ہے ہیروئن ہاں وہ بھی لگتی حالت لگتی ہے مولا علی کرتا ہے مولا علی کے فیصلے سنو مولا علی ممبر پہ بیٹھ کے کہنے لگا سلونی معاشے تم اور لوگ کو جو چاہتے ہو میرے کو پوچھو میں جواب دیا گا جو چاہو پوچھو اور دنیا میں دو ہستیاں دے ایک
محمد مصطفیٰ، ایک علی المرتضیٰ، دو نے چیلنج کیا جو چاہو پوچھو۔ مولا علی شیر خدا کو بڑے بڑے لوگوں نے آ کے پھر پوچھا، ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے دسو جی وہ کہڑی شہ جی ساری آخے، دسو کہڑی شہ جی ساری پارے، دسو وہ کہڑی جگہ ہے جہاں ایک بار سورج چمکیا ہے، دسو سکر کی کہندا ہے، دسو جنت کی کنجی کی ہے، دسو کہڑی قبر ہے جی قبر بھی زندہ تے تھاتے قبر بھی زندہ۔ مولا علی نے سر چکا کے انج دسیا، کہنے لگے سن وہ کہڑی شہ جی ساری کی ساری آخے، وہ سورج ہے جی ساری کی ساری آخے ہر جگہ سے جھانک رہا ہوتا ہے۔ اور تو پوچھا کہڑی شہ جی ساری کی ساری پارے، ہوا ساری کی ساری پارے جتنے بھی ہوئے اڑتی رہتی ہے، کبھی تکیا جی ہوا بہ رہی ہے تھک گئی اڑتی رہتی ہے۔ جنت کی کنجی مولا علی نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جنت کی کنجی، یہ جنت کی کنجی۔ اللہ اکبر جل شانہ، پھر فرمایا فطر کی کہتا سبحان تیری قدرت کہتا ہے۔ اور تم پوچھا کہ وہ کہڑی جگہ جسے ایک باری سورج چمکیا ہے، وہ جگہ جسے موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ماریا سی، اور جگہ ایک باری خالی ہوئی اتنے جڑا سورج چمکیا دوبارہ پھر اتنے نہیں چمکیا ہوئی تھائیں۔ تم پوچھا اور کہڑی جگ قبر ہے جی قبر بھی زندہ کے ساتھ قبر بھی زندہ، وہ یونس علیہ السلام جس مچھلی کے ڈھڈ میں رہے سن، مچھلی بھی زندہ تے وچ رہن والا بھی زندہ، قبر بھی زندہ کے ساتھ قبر بھی زندہ۔ باقی گل ہے کہ وہ کہڑا رب کا گھر ہے جہاں نہ آسمان اتنے نہ زمین اتنے وے، تے آپ نے فرمایا کل کل مومن عرش اللہ، مومن کا دل ہے نہ آسمان سے نہ زمین سے وچ لٹکے ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، مولا علی کو بڑے بڑے فیصلے آئے۔ پچھلے سال شاید میں کدھر عرض کیتا سی وہ فیصلہ بڑا غضب کا فیصلہ، وہ حضرت عمر کی عدالت تھی تے اردو حضرت مولا علی شیر خدا اتنے ہی جانے حضرت عمر کی عدالت کی مقدمہ ہوئی ہے۔ ایک زنانی نے آ کے آخیا یہ منڈے نے میرے نال زیادتی کی ہے، یہ میرے کپڑے کے اتنے سیمن لگے ہے، یعنی وہ لطفہ جہا وہ ہے۔ حضرت عمر نے زنانیاں آخیا بھی وہ لگے کہ لڑکوں نے آپ کیا کیا تو کپڑا دینا جی آؤ جی کپڑا تو کلی سے گئے جب گندگی لگی ہے۔ آپ نے منڈے کو بلایا، ساریاں کا منڈا سی کہنے لگے وہ تم کام کی کہنا جی ربے تم جلال کی قسم اللہ کی قسم چکا لو، میں تو ہاتھ نہیں لایا تو ریپ کرنا تو بڑی دور سی گل ہے۔ بولا حضرت عمر پریشان ہو گئے، کہنے لگے زنانی کہتی ہے پولیس اتنے لگتی ہے، منڈا قسم چکتا میں انہوں نے مولا علی داخل ہو گئے، کہنے لگے مولا علی جلدی آؤ جی، کہنے لگے فیصلہ نہیں ہونا پوری آنکھ میں ریپ ہوا ہے، وہ منڈا آتا ہے میں کچھ نہیں میرے نیڑے نہیں پہنچا، وہ قسم چکتا مولا علی نے فرمایا زنانی کو بلا کے دینا ذرا اور بلایا اللہ معافی دے۔ اچھا شیخ صاحب کر کے توبہ مانگتے نہیں کی شاید، اچھا ہے اللہ معافی دے۔ ایک منٹ سے بڑے بڑے چکا کے کھلے رہا فرمایا رہا نے میرے کو بلایا، کپڑا پک کے نا نال کھلوتیا بندہ کہنے لگا ابلتے پانی کے دو لے کے ہم پیالے ذرا دو پیالے منگوائے ابلتے ہوئے پانی کے لے کے نا وہ کپڑا رکھ کے نا تھلے ایک پیالہ اتنے سٹیا دوجا پھر سٹیا سٹ کے فرمان لگے عمر نے کہا زنانی پوری جھوٹ مار دی، سارا گل سب بخود رہ گئی جھوٹ کی میں مار رہی۔ آپ نے کرنا پتا جی نے کی کیتا ہے، انہیں منڈے کو گزار واسطے نا انڈا توڑیا تو گرسی کٹ کے سفیدی سٹا کے لے اور سفیدی جہی وہ گرم پانی کے بچ ابل جاتی، پتا جی کبھی آنڈے ابالے کہ تھی ابال دو تم سے لگتی پانی۔ اچھا اللہ اکبر جل شانہ، وہ سفیدی جہی وہ پانی میں ابل جاتی ہے کہ مولا علی کی خدا کی قسم بصیرت لگو فرمایا گرم پانی لے آ گرم پانی سٹے اور سفیدی کی ابل کی فرمایا جھوٹ مارنی ہے بےایمان ہے آنڈے کی گرمی سٹ کے لائنی ہے۔ اللہ اکبر حضرت عمر سے کہنے لوگ لا علی جو نا لا اللہ کا عمر جی علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور ایک بار ایک بندہ مرضی باری 10,000 روپیہ دے گیا ایک یار اپنے کہنا میرا پتر باہر گیا جب میرا پتر آئے چولہا کا سونا اس بندے نے جا گیا سیانے بندے ہوتے نہیں جانا 10,000 روپیہ دیتا ہے ہے میرا پتر آ جائے کہ جو تم چاہو وہ اسے دے دینا، جو تم چاہو وہ اسے دے دینا، جو تم چاہو وہ اسے دے۔ بولا نہیں پتا لگ گیا بندے کا وہ تیجے دیہڑے اس مرن والے کا پتر آ گیا۔ کئی بندے بڑے بڑے سیانے ہوتے ہیں، کبھی تم نے میرا لیکچر سنیا ہوئے ایک بندے کو رشتے نے آخیا آ کے اللہ سے نہیں ہے کہ ایک دعا قبول کرنی ہے جلد مرضی مانگ لیا کون سی تر دعا کی لوڑ زنانی نے دیور منگے ماں کی انی کی ماں آکتی منگنی تھی کہ پتر کی گھر پہ کا دل کرتا کہ میرا پتر ہو جائے۔ ہوں یہ آ کے ربا میرا پتر ہو جائے تو پھر وہ زنانی بھی ناراض کہ جنا ماں بھی ناراض اپنی اکھان کو نہیں آ کے لاتا ماں کو اکھا دے پتر بھی نہیں زنانی بھی ناراض دعا کیوں منگتا رب کو کہتا یا اللہ میری ماں
اپنے پوترے سونے کے کار نال کھیڈتا دیکھنا چاہتی بھائی ایسی بیٹی لائی ہے ایک دعا تینوں کام پورے کرا کے ہو گیا پھر سن لو نہیں منگیا کرو لوگ کی جانتے ہیں یا اللہ میں مکان بھی لاتے یا اللہ کار بھی لاتے یا اللہ میں چلانے یا اللہ ڈیلم بھی لے سیدھا آنکھو دعا سنو سیدھا آنکھو یا اللہ دنیا کی بھی جنت ہے آخرت کی بھی جنت جنت کسی زیادہ گھاٹا ہے فری گڈی جنت فری گڈی وہ تو خالص گجرا کی تم چاہو وہ دے دینا جو تم چاہو وہ دے دینا وہ جب منڈا واپس آیا مولا علی نے بلا لیا کہنے لگے 10,000 روپیہ تم کے دادی کا پتر آ گئی یہ مہینے دینا انہیں نہ 1,000 روپیہ کٹ کے دے دیا آپ نے فرمایا 1,000 نہیں دینا تینوں 9,000 دینا وہ یہ پیو نے مینو آخیا کہ جو تم چاہو وہ دے دینا انہیں آخیا وہ جملے سے غور کر انہیں آخیا جو تم چاہو وہ میرے پتر کو دے دینا تو 9,000 چاہے 9,000 اپنے واسطے چاہے وہ پتر 1,000 ہی دئی وہ بھی بڑا سیاح نہیں مرضی والی تینوں بھی فسا گیا جو تم چاہو یعنی اپنے واسطے جو چاہے وہ دینی تو 9,000 اپنے واسطے چاہے کرتے ہیں انہوں 9,000 بول رہا خدا کی قسم جب نبی سینے سے ہاتھ پھیرے پھر کی سینہ کھل جاتا ہے بس یہ کچھ عالم نو ایڈے بڑے علم کے سمندر نو میں عرض اینا کرنا چاہتا تھا سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علم کا شہر کیوں کہتے ہیں جیسے ہر شہر لگ جائے لاہور جاؤ کارا لبن گیا لاہور جاؤ تو کپڑا لگ جائے گا لاہور جاؤ ہر شہر تو لگ جائے گی شہر وہ کہتے ہیں جسے ہر شہر لگے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں پتا چلیا علم کی کوئی ایسی قسم نہیں جی مصطفیٰ کو نہیں ہوئی مولا علی شیر خدا نے خلافت کا آپ کا دور آ گیا آپ نے خلافت کی تھی میں آپ سے خلافت سے تبصرہ نہیں کرنا چاہتا مولا علی نے جب خلافت کی تھی لوگوں نے انہوں نے خلافت نہیں کر دی تھی آرام نال جی مولا علی ذرا سکون دیں تو خدا کی قسم علم سے چھٹ بچ جائے گا اور بڑی ساری زیادتی ہے جہاں بندہ علم والا لبیا اسی انہوں قتل کر کے چھڈیا ہے تو ساری بد قسمتی ساری قوم دی رہی ہے جہاں بندہ کوئی عالم دین اٹھیا ہے یا کوئی سکالر اٹھیا ہے اسی فل کوشش کی ہے مر جائے آپ اسی وہ کام نہیں کر سکے یا خدا بھی قسم میں دسیا جو بڑے بندیاں کہ جن بھی مخالفت کرنے والے ہیں 20 سال لا دیتے ہیں پر کوئی کام نہیں کر سکے اور کسی بندے نے جب 50 سال کام کردیا سکیا کہ کوشش کی ہے بھی مر جائے ختم ہو جائے ابھی دین کا پٹھا پایا یہ بھی گوا دیں بد قسمتی ہے مولا علی نے سکھ کا چین کا لین دیتا جی مولا علی نے سکون لے دیتے علم کے سمندر لا دیتا مولا علی خیر بات تو میں ختم کرنا مولا علی کی خدا کی قسم حکومت ایسی تھی ایک بار لوگوں نے آ کے آخیا مولا علی اج خوراک چڑھ گیا پانی آ گیا ساڈیاں فصلوں میں فصل تباہ ہو گئی نے مولا علی نے سر سے ماما رکھیا مصطفیٰ کا چوبا پایا آپ نے صاف کریا نبی کا کھڑ کے طور پہ کہنے لگے چلو لوگ دریا کو چلیے دریا کے پل سے کھلو گے پل سے کھلو کے ڈنڈا پھڑ کے نا انج دریا کے اتنے ماریا کہنے لگے جب نیچے ہو جا 1 فٹ دریا تھلے ہو گیا فرمان لگے بڑا جے کہنے لگے نہیں سرکار اور تھلے ہو جائے پھر ڈنڈا ماریا دریا تھلے ہو گیا فرمایا بڑا جے نہیں سرکار تھوڑا جہا اور ہو جائے مولا علی شیر خدا نے ایک کتھا اور ماریا دریا تھلے چلا گیا کہنے لگے سرکار پاس اتنا بڑا ہے موسیٰ نے ڈنڈا ماریا سی دریا پاٹا سی پانی پاٹ ہی جاتا ہے پانی سے ڈنڈا مارو پاٹتا ہی ہوتا ہے پر پھر مل جاتا ہے اسی کر کے بندے نے مجھے بڑی بڑا لگی وہ آپس سے ذرا لڑائی پی گئی سی تو برا سن تو میں کہ یار یہ برا لڑ گئے بڈھے بڈھے نے یار یہ قدر کرا انہوں نے بڑا تجربہ ہوتا ہے انہیں گل بڑی بن گئی کہنے لگا مختار چھڈ پرا پانی ڈنڈا ماری لڑے نے میرے نال رل جانا میرے رل جانا آپس موسیٰ نے ڈنڈا ماریا پانی وکھو وکھ ہویا ہو جاتا ہے پر قربان جی علی سے ڈنڈا ماریا پانی نیچے 3 فٹ پانی نیچے کر ڈالا مولا علی شیر خدا رہتے تو بڑا کچھ دیتے لیکن کی کریے ایک بندہ عبد الرحمان ابن ملجم میرے علی کے پیچھے نماز پڑھتا سرکار نے ایک دن سلام پھیر کیا عبد الرحمان ابن ملجم 5 وقت دیا نماز کیا تیری شکل تک کے لگتا بڑا تم متقیوں پر ادگار ہیں پر تم مجھے قتل کرے گا اس بندے نے آخیا سرکار میری تلوار پھڑ لو میری ہوں توڑ لا دو آپ نے فرمایا جرم کیتے ہی توڑ کا وقت لاوا لیکن تم میں دس دینا تیرے ہاتھوں میں قتل ہوا گا کیوں شہید ہوا گا مولا علی فرماتے نے ایک دن سرکار بیٹھے تھا کہنے لگے علی تجھے
بدبخت انسان مارے گا اور جہاں ضرب لگے گی یہ جگہ رنگین ہو جائے گی. کہ سرکار نے کسے اشارہ کیا؟ فرمایا جہاں ضرب لگے گی تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی. 17 رمضان المبارک سی سویر کے ٹائم سرکار آئے نماز پڑھانے. جدو سرکار اندر آئے عبد الرحمان ابن ملجم نماز پڑھ کے قدم جا رہے ہیں. جاندہ پیا کہ زنانی نے انہیں نظر آئے فاشا بے پردہ زنانی سے نظر پہ گئی. اور زنانی سے سبتامہ ہوتا نام سبتامہ فاشا بے پردہ عورت پہ ایک بے پردہ عورت سے نظر پڑی. اب میں نوجوانوں کی نظر آخری باتیں کرنا چاہتا ہوں. تمہیں میں بڑے اندازوں سے سمجھا جاتا ہوں, کبھی بھولو نا. انداز میرا اور ہے کہ تراز مجھ پہ نہ کیا کرو. مقصد میرا نیک ہے بات کو سمجھانا اور میں اس مقصد میں کامیاب ہو بھی جاتا ہوں. میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک عورت بے پردہ تھی, ایک عورت فاحشہ تھی. کتنا بڑا ظلم ہوا اسلام کے اوپر. مولا علی رستے میں جا رہا ہے, عورت پہ نظر پڑی, اس عورت پہ دیوانہ ہو گیا. اسے کہنے لگا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس عورت نے کہا مجھ سے شادی تو کر لے لیکن ایک شرط ہے, علی کا سر کاٹ کے لاتا ہوں. اب اس فحاشہ عورت نے, ایک بے پردہ عورت نے کتنا بڑا ظلم کیا اور ایک بے پردہ عورت نے علی کٹ گیا. جس معاشرے میں پوری عورتیں بے پردہ پھر رہی ہوں اس کی تباہی کا عالم کیا ہوگا. وہاں کتنے خون گریں گے, وہاں کتنی قتل و غارت ہوگی, وہاں کتنی زحمتیں اور نازل ہوگی, عذاب رب کا نازل ہوگا. اس نے عورت کی بات مان لی, تلوار کو ساری رات زہر میں بھگو کے رکھ دیا. بھگو کے رکھا, گرم کی پہلا خنجر, تلوار کو گرم کیا, گرم کرتے ہی بجھایا زہر کے اندر. اور جب بجھایا جائے تو پان چڑھ جاتی ہے, وہ کسی رکھی پان زہر کی چڑھ گئی. صبح کے ٹائم 17 رمضان المبارک کو اس نے چھپائی. چھپا کے مسجد میں آیا, مولا علی جو ہی داخل ہوئے. اس ظالم بدبخت نے مولا علی کے ہی مبارک کیا. آپ کی کن پھوٹی تک دماغ سے پھٹ گئے. یہ جب پھٹا خون سارا آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی. فوراً لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا. اگر نہ پکڑتے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں پہ اعتراض آتا. رب تیرا کرم ہے کہ وہ قاتل پکڑا گیا, اگر نہ پکڑا جاتا تو تاریخ پھنس جاتی, یہ ہمیں لوگ نہ چھوڑتے. پکڑا گیا, اس کو جب پکڑ لیا تو مولا علی سانس لے رہے ہیں اکھڑے اکھڑے. تو کہنے لگے لوگ ان کے لیے دودھ لے کر آئے. مولا علی نے کہا مجھے دودھ نہ دو, اس بیچارے نے بڑی دیر انتظار کیا, پہلے دودھ اسے دے دو. خدا کی قسم یہ پہلے صحابی ہیں, اسے مسلمان کہتے ہیں. جب اسے دودھ دینے لگے تو وہ کہنے لگا میں دودھ نہیں دیتا, میں نہیں پیوں گا. حضرت علی جو ہے وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہیں مگر نہیں. کہنے لگے ظالم تو نے اپنے اوپر بڑا ظلم کر لیا. آج اگر تو یہ دودھ کا پیالہ پی لیتا, کل ہونے کو سے اپنے حصے کا پانی بھی میں تجھے دے دیتا. اور ظالم تیری قسمت کہیں نہیں تھا. آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا یا حسین میں زندہ رہا, اے حسن میں زندہ رہا تو فیصلہ خود کروں گا. اگر میں مر گیا تو پھر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں, دنیا سے چلا گیا تو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. 3 دن کے بعد 21 رمضان المبارک کو مولا علی شیر خدا دنیا سے چلے گئے. اب ان کی قبر کہاں ہے کسی کو پتا نہیں. ان کی قبر ان کے جذب انور کو ایک بعد نے کہا گھوڑے سے, بعد نے کہا اونٹ پہ بٹھا کے چھوڑ دیا. بعد نے کہا کہ ان کا جذب انور جو ہے وہ وہیں کہیں مدینے میں دفنا دیا گیا. لیکن یقینی طور پہ میں کہیں نہیں پڑھ سکا. حسن و حسین نے غسل دلوایا. کہتے ہیں کہ حسن نے جنازہ پڑھا, اس کے پڑھنے کے بعد آپ کی قبر کو جو ہے وہ پوشیدہ رکھا گیا, گانوں سے پہلے وجہ کیا تھی, شاید خارجیوں سے ڈر تھا کہ یہ کہیں تباہ نہ کرتے ہیں. بہرحال آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نجف میں مولا علی شیر خدا کا روزہ انور ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روزے کو وہاں نجف میں رکھ ڈالا, یا جہاں بھی ہے. کیوں؟ وہ ولایت کا بادشاہ تھا, وہ بادشاہ وہاں رہ کر اپنا خیر دنیا کو پہنچا رہا ہے. تو آئیے پھر آج کا ترجمہ سنیے. فسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو علی قرآن والا ہے, علی سے پوچھ لو, یا علی کے مریدوں سے پوچھ لو, یا علی کی آل سے پوچھ لو, علی کے ماننے والوں سے پوچھ لو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری کتابیں سپر مین دا ورلڈ موبائل لڑکی کے پاس ہیں تو ساتھ دینا دیں, 50 روپئے اس کا دیا ہے, وہ لے کے جائیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.